أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ. آج ہم انشاءاللہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 23 سے شروع کریں گے. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. بے شک میں نے ایک عورت کو پایا جو ان پر حکمرانی کرتی ہے اور وہ ہر چیز میں سے حصہ دی گئی ہے اور اس کا تخت بہت بڑا ہے. جیسا کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ ہدہد کی غیر حاضری کی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ وہ آ گیا. اس نے کہا اللہ کے نبی، جس بات کی آپ کو خبر نہیں میں اس کی ایک نئی خبر لے کر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں. میں سبا سے آ رہا ہوں اور پختہ یقینی خبر لا رہا ہوں. اب وہ پختہ یقینی خبر کیا تھی؟ اب اس نے اپنی خبریں پیش کرنی شروع کی. پہلی خبر یہ تھی کہ انی وجدت امرأۃ تملکہم، اور دوسری خبر وَأُوتِیَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور تیسری خبر وَلَهَا عَرْشٌ عَظِیمٌ. تو انی وجدت امرأۃ تملکہم، میں نے سبا کو پایا کہ ان پر ایک عورت حکومت کر رہی ہے. اور ہدہد کے لیے ایک طرح سے یہ تعجب والی بات تھی کہ سبا میں ایک عورت حکمران ہے. وَأُوتِیَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ، اور وہ ہر چیز دی گئی ہے، یعنی ان کے پاس ہر طرح کے ریسورسز ہیں، ان چیزوں میں سے جن کی بادشاہوں کو ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ایک عمومی سی بات تھی. من کل شیء سے مراد یہ نہیں کہ دنیا کی ہر چیز، مراد یہ کہ ان کی ضرورت کی ہر چیز ہے. عموم لیکن مراد خصوص ہے، کیونکہ کلی کا جو مفہوم ہے وہ ہر مقام کی مناسبت سے متعین ہوتا ہے، ورنہ اسے ہر چیز نہیں دی گئی تھی. تو ہدہد سلیمان علیہ السلام سے کہہ رہا ہے کہ اس عورت کے پاس قوت ہے، ساز و سامان ہے، لشکر ہے، فوجیں ہیں، بادشاہت ہے، سب کچھ ہے، یعنی کافی مضبوط قسم کی بادشاہت ہے اس کی. اور اس کے ساتھ ساتھ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِیمٌ، اور اس کا تخت بھی بہت بڑا ہے. جس کو آنسو پوچھنے ہیں یا زکام ہے ایک دفعہ ناک صاف کر لے، بار بار مجھے یہ آواز نہ آئے. وَلَهَا عَرْشٌ عَظِیمٌ، اور اس کا عرش بھی بہت بڑا ہے. یعنی ملکہ سبا کا تخت جو تھا
وہ قدر و قیمت میں بڑا تھا، نہ کہ لمبا چوڑا ہونے میں۔ ہدہد نے سلیمان علیہ السلام کی عظیم سلطنت دیکھی ہوئی تھی، اس کے باوجود ملکہ سبا کے تخت کو عظیم کیوں کہا؟ تو یہ کمپیریزن میں نہیں تھا کہ آپ سے بھی بڑا تخت ہے اس کے پاس۔ اصل میں ہدہد نے یہ بات اس لیے کی تھی کہ اس ملکہ کی شان و شوکت اور اس کی قوت کا بیان کو ظاہر کرے یا اس کا اظہار کرے۔ اب مثلاً اگر آپ کے پاس بہت بڑی گاڑی ہے اور راستے میں آپ کسی اور کی گاڑی دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کتنی بڑی گاڑی ہے اس کے پاس، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کے مقابلے میں بڑی ہے۔ یہاں کمپیریزن کی بات نہیں ہو رہی، مراد یہ ہے کہ اس کے پاس بھی کافی قوت ہے، یعنی شاندار تخت ہے اس کا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کی عظیم الشان بادشاہت کے باوجود انہوں نے اپنا بہت بڑا تخت نہ بنوا رکھا ہو، یعنی اپنی شان و شوکت کا اظہار اتنا نہ کرتے ہوں، تو وہ اس کو ظاہر کرنا چاہتا ہو کہ وہاں پر یعنی نہ صرف یہ کہ ان کے پاس قوت ہے بلکہ اس کا اظہار بھی ہے ایک بڑے تخت کی شکل میں۔ بعض اوقات کچھ لوگوں کے پاس دولت کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے وہ کچھ ہوتا ہے جو کسی بادشاہ یا کسی لیڈر کے پاس نہیں ہوتا، یعنی بعض اوقات عوام اپنے مال و دولت کی کثرت کی وجہ سے وہ کچھ نعمتیں رکھتے ہیں کہ جو بعض اوقات حکمرانوں کے پاس بھی نہیں ہوتی۔ پھر اس کے بعد جو یہ بات انہوں نے ہدہد نے کہی کہ وجدت امرأۃ تملکہم، کہ میں نے ایک عورت کو مردوں کی قیادت کرتے ہوئے دیکھا ہے، کیونکہ عام طور پر فطری عمل کیا ہے کہ انسانوں میں، جنوں میں، حیوانات میں جو میل ہوتا ہے وہ پاورفل ہوتا ہے اور وہی قوام ہوتا ہے، لیکن یہاں معاملہ کچھ مختلف تھا۔ تو اس سے ہدہد نے یعنی اسے ہدہد نے خاص طور پر ہائی لائٹ کیا۔ اس آیت کو پڑھ کر آپ ذرا سوچئے، غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے پرندوں کو بھی کیسی کیسی سمجھ دے رکھی ہے اور وہ چیزوں کو کس طرح آبزرو کرتے ہیں، کیسے غور و فکر کرتے ہیں۔ یعنی ایک پرندہ تھا، اڑ کے اس نے کچھ دیکھا اور پھر اس کے بعد آ کر ایکوریٹلی ایک ایک چیز کو ڈسکرائب کر کے بیان کر دیا کہ کس طرح کی حکومت ہے وہاں کی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پرندے ہیں، بس اڑے جا رہے ہیں، ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، ادھر سے ادھر جا رہے ہیں، لیکن ہمیں نہیں معلوم کہ وہ دنیا میں کس کس چیز کا جائزہ لے رہے ہیں اور انسانوں کے خلاف کیسے گواہ بن رہے ہیں، جو قیامت کے دن ان کی بھی گواہی ہوگی۔ اور پیچھے ہم نے دیکھا کہ جب سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت یا نعمتوں کا تذکرہ ہوا تو اس میں خصوصاً طیر کا ذکر ہوا، پرندے کا ذکر ہوا۔ یعنی ویسے تو چیونٹیوں کو بھی بعض اوقات طیر کی اس میں زمرے میں لایا جاتا ہے، لیکن یہاں پر خصوصی طور پر چونکہ پرندے کا ایک کردار ہے۔ کیا ہے وہ آیت؟ جی علمنا منطق الطیر، اور اس سے پہلے ایک اور آیت ہے جس میں ان نعمتوں کا ذکر ہے جو انہیں دی گئی تھی، جو خاص طور پر انہیں عطا کی گئی تھی۔ 3 چیزوں کا ذکر تھا نا، ہاں، والطیر وحشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر، ٹھیک ہے۔ تو چونکہ طیر کا اس میں خاصا ایک بڑا کردار ہے، اس لیے 3 دفعہ یہ مینشن ہوا ہے، حالانکہ باقی مخلوقات بھی ان کے ساتھ ہوتی تھی، لیکن پرندے کا بطور خاص ذکر ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ پرندے بڑے عجیب و غریب کام بھی کرتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ پرندوں سے لوگوں نے
ویونگ سیکھی، کپڑا بننا سیکھا، گھر بنانے سیکھے، انجینئرنگ سیکھی. بہت سال پہلے مجھے کسی نے ایک کیلنڈر دیا تھا، تو اس میں ہر پیج کے اوپر پرندوں کی مختلف بنائی ہوئی چیزوں کی ایک تصویر تھی، جو بہت ہی زبردست امیزنگ قسم کی. ابھی آپ دیکھیں کہ بعض پرندے جو گھر بناتے ہیں اس کے اندر کس طرح وہ پروتے ہیں، حتیٰ کہ معمولی چڑیا بھی جو ہوتی ہیں وہ اپنا جو گھر بناتی ہیں. بعض پرندے درختوں کے اندر نقر کر کے، یعنی ان کے اندر کھود کے اس کے اندر اپنے گھونسلے بناتے ہیں. تو اللہ نے ان کو ایک خاص طرح کی ذہانت بخشی ہے، اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو قدرت کی مختلف نشانیاں ہیں جو پھیلی ہوئی ہیں کائنات کے اندر، ان میں غور و فکر کرنا چاہیے اور ایک محتاط زندگی بسر کرنی چاہیے. تو اس آیت سے جو اہم بات پتہ چلتی ہے وہ ہدہد کی آبزرویشن، ہدہد کی انفارمیشن کلیکشن، اور پھر ہدہد کی آ کر سلیمان علیہ السلام کے ساتھ کنورسیشن، اور پھر اس میں دلیل کے ساتھ بات کو بیان کرنا، مختصر اور جامع الفاظ میں بات کرنا، اور اہم چیزوں اور اہم نکات پر بات کرنا. یہ غیر ضروری باتیں نہیں ہیں میں اڑا اور میں نے اتنے میل سفر کیا اور پھر میں نے رات وہاں گزاری اور پھر صبح ہوئی تو میں نے جا کر دیکھا اور میں یہ سوچ کے چلا گیا. اب یہ مجھے نہیں سمجھ میں آتی کہ اللہ نے اسے الہام کیا تھا کہ جاؤ اس طرف، یا وہ خود ہی چلا گیا تھا اپنے ہی خیال سے اور اڑتا چلا گیا. کیونکہ فلسطین سے یمن کوئی قریبی جگہ نہیں ہے، 1000-1500 میل کا تو فاصلہ ہوگا ہی. تو اتنی دور تک پرندے کی اڑان اور پھر وہاں سے خبر لے کے آنا، یا ہو سکتا ہے کہ کہیں اس کے قریب ہی لینڈ کیے ہوں اور وہاں سے اڑ کے چلا گیا ہو، اللہ عالم. لیکن بہرحال اس میں ایک بہت ہی یہ آیت جو ہے وہ غور و فکر کی دعوت دیتی ہے، اور ہمارے لیے اس میں بہت سے سبق ہیں. جی ہاں، غراب بالکل. قابیل کی جو جی ہاں قابیل کو سکھانے کے لیے کبا بھیجا اور اس نے قبر کھودی، کبے کی جو مرا ہوا تھا. تو بہرحال اللہ کی کائنات میں کوئی بھی چیز حقیر نہیں ہے اور معمولی نہیں ہے. پیچھے چیونٹیوں کا جو ہم نے پڑھا وہ بھی ایک شاہکار ہے قدرت کا، اور پھر اب یہ اس پرندے کا. اور ایک اور چیز جو اس آیت سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ ملکہ سبا کو بادشاہت کے اسباب پر زبردست قدرت حاصل تھی. اگرچہ وہ ایک عورت کی حکومت تھی لیکن اس کے پاس اختیارات اور وسائل بہت زیادہ تھے. تو یہ بھی اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کی دین ہے. وہ جس کو چاہے جتنا چاہے عطا کر دے، اس میں جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں. بعض اوقات اللہ سبحانہ وتعالیٰ خواتین کو وہ صلاحیتیں عطا کر دیتا ہے جو مردوں کے پاس نہیں ہوتی. یعنی اگرچہ وہ ایکسیپشنل ہوتی ہیں، ایک نارم کے طور پر نہیں، لیکن ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے اور جو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے. بعض خواتین علم میں مردوں سے آگے ہوتی ہیں، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے کہ حدیث کی روایت میں ان کا دوسرا نمبر ہے حضرت ابو ہریرہ کے بعد. تو اور خواتین میں تو خیر سب سے زیادہ ہے. اب یہ مجھے یاد نہیں، حضرت عبداللہ بن عمر زیادہ ہیں یا حضرت عائشہ، بہرحال 2000 سے زائد حدیثیں انہوں نے روایت کی ہیں. اور اسی طرح شعر اور ادب اور طب، یعنی مختلف علوم کے اندر ان کی بڑی مہارت تھی. تو اور نہ صرف یہ کہ علم کے اندر بلکہ مختلف میدانوں میں، اور نہ صرف اس دور میں بلکہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض خواتین نے وہ کارنامے کیے ہیں جو انہی کے حصے میں آئے، جیسے مادام کیوری ہے، ان کی انوینشنز، اور خیر بے شمار نام ہے. یہ تو صرف چند ایک چیزوں کی طرف اشارہ ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ جو عمومی طور پر ہمارے معاشرے کے اندر عورت کو ایک کمزور اور بے بس اور حقیر یا ایک کچھ نہ کر سکنے والی خاتون سمجھ لیا جاتا ہے، تو
انہیں اس سے باہر نکلنا چاہیے، اپنے آپ کو پہچاننا چاہیے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو صلاحیتیں دی ہیں ان کو پورے کانفیڈنس کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ پھر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی ہاں، محکوم اور مظلوم، اور یا پھر اس کے ریاکشن اتنے شدید ہوتے ہیں کہ وہ پھر بد اخلاقی پہ اتر آتی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر انسان کو کچھ خاص صلاحیتیں دی ہوتی ہیں۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو ان کو پہچان کو ان میں محنت کر کے پھر ان کو کام کا بنا لیتے ہیں، یعنی خود بھی فائدہ اٹھاتے ہیں اور خلق خدا کو بھی، مخلوق کو بھی فائدہ دیتے ہیں۔ پھر یہاں ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ، یعنی اس میں سلیمان علیہ السلام نے رد نہیں کیا اور نہ ہی کبھی کسی اور اسکالر نے کیا، یہ قرآن میں آ گیا، اس کو اکنالج کیا گیا کہ اس کا عرش بہت بڑا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مخلوق میں سے، یعنی چیزوں میں سے یا انسانوں میں سے اگر کسی کو عظیم کہہ دیا جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، ایسا کہا جا سکتا ہے کہ فلاں سلطنت بڑی عظیم ہے، فلاں شخص بڑا عظیم ہے۔ یعنی عظیم جو ہے وہ انسانوں کے لیے یا مخلوقات کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے، کیونکہ بعض لوگ جب آپ یہ کہتے ہوئے سنتے ہیں نا کہ فلاں بڑا آدمی ہے تو وہ اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں، اللہ بڑا ہے، اس کو کیوں بڑا کہہ رہے ہو؟ یا یہ کہ کسی بھی چیز کو بڑا کہہ دیں تو وہ اس کو فوراً اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمپیئر کرنے لگتے ہیں، حالانکہ کسی کا بھی یہ مقصد نہیں ہوتا اور نہ ہی یہ نیت ہوتی ہے کہ مخلوقات میں سے کوئی چیز اگر بڑی لگ رہی ہے، اپنے جسامت کے لحاظ سے بڑی ہے یا قدر و قیمت کے لحاظ سے بڑی ہے، تو اسے اگر بڑا کہہ دیا جائے تو یہ کوئی جرم ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ ہاں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو بڑا ہے وہ تو مطلقاً بڑا ہے، اس سے بڑا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن مخلوق کی یہ ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور مخلوق بھی سنتی ہے، تو دونوں میں کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا سننا جو ہے وہ لیسا کمثلہ شیء، وہ مخلوق جیسا نہیں ہے۔ یا بندوں کے اندر یا مخلوقات میں اگر کچھ چیزیں ایسی پائی جاتی ہیں جس میں کوئی مشابہت بظاہر نظر آتی ہے تو وہ صرف لفظوں کی مشابہت ہے یا عمومی مشابہت ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، نہ کیا ہی جا سکتا اور نہ سوچا جا سکتا ہے۔ اچھے نام رکھنے چاہیے۔ اس میں تھوڑا سا یہ کہ کسی چیز کے اندر کوئی خوبی ہو اور اس کو عظیم کہا جائے، وہ تو کوئی جواز بنتا بھی ہے، اور اگر ایک بچہ پیدا ہوا اور ابھی اس نے کچھ کیا ہی نہیں اور اس کا نام عظیم رکھ بیٹھے ہیں، تو ایک اور اہم بات جو اس آیت سے ہمیں سیکھنی چاہیے وہ یہ کہ اپنے قوت مشاہدہ اور غور و فکر کی صلاحیت کو بڑھانا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں سوال کرتے ہیں، افلا تتفکرون افلا یتدبرون القرآن ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ تو مشاہدہ، آبزرویشن، مطالعہ، تجربہ، غور و فکر، یہ انسان کی قدر و قیمت کو بڑھاتے ہیں، انسان کی ذہانت میں بھی اضافہ ہوتا ہے اس سے۔ یعنی ذہانت کوئی ذہین ہے یا نہیں، کچھ فیکٹر ہو سکتا ہے کہ پیدائشی بھی ہوں، لیکن اس کا بہت تعلق مشاہدے اور مطالعے سے ہے۔ یعنی بچوں کو اگر آپ آبزرو کریں تو کچھ بچے بہت غور و فکر کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں چیزوں کا، لیکن کچھ صرف کھیل کود میں ہی لگے رہتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک خداداد صلاحیت ہوتی ہے کہ انسان کے اندر اپنے آس پاس، اپنے آپ میں، اپنے انوائرمنٹ میں جو کچھ اللہ نے اس کو دیا ہے اس کے اوپر یعنی کہ مائنڈ فلنس کے ساتھ جیے، اور چیزوں کو بعض اوقات ہمارے سامنے کھانا رکھا ہوتا ہے، ہم اسے بھی نہیں دیکھتے، ہم پتہ نہیں کس دنیا میں ہوتے ہیں، کیا کھا رہے ہیں کیا نہیں، بس جو پکڑا کھا لیا۔ اور اب جیسے فنگر فوڈز ہیں تو
کوئی مشاہدہ نہیں کرے گا کس چیز سے بنے ہوئے ہیں، کیا کیا کھا رہا ہوں کیا نہیں کھا رہا، بس جو ملا منہ میں ڈال لیا. یا اسی طرح کہاں بیٹھے ہیں، اوپر کیا ہے، نیچے کیا ہے، دائیں کیا ہے، بائیں کیا ہے، یا کہیں گئے ہیں تو کسی پارک میں گئے ہیں یا کسی سڑک پہ جا رہے ہیں تو بس اپنے ہی خیالوں میں ہے، یا ماضی کے یا مستقبل کے یا موجودہ حال کی کوئی پریشانی ہے. لیکن غور و فکر اور مشاہدے کی صلاحیت عموماً کم ہو گئی ہے لوگوں کے اندر، جو کہ اچھی بات نہیں. اور اسی لیے بچوں کو نیچر واک پہ لے کے جانا چاہیے اور ان گیجٹ سے باہر نکالنا چاہیے، کیونکہ ان چیزوں نے ان کے مائنڈ کو گریب کر لیا، ان کی اپنی قوتیں جو ہے نا وہ دبتی چلی جا رہی، اوور پاور کر لیا اور بہت اسکرین نے یا بہت سی چیزوں نے. تو یعنی قوت مشاہدہ کرے، ایک اورنج بھی آپ کھا رہے ہیں تو آپ کی کچھ نہ کچھ قوت مشاہدہ ہونی چاہیے. ایک پتے کو بھی آپ دیکھتے ہیں، آپ کے گھر میں پلانٹس رکھے ہوئے ہیں، کوئی بھی چیز یعنی مین میڈ چیز ہو یا یہ کہ اللہ کی بنائی ہوئی جو کائنات میں چیزیں ہیں، ان چیزوں میں مشاہدے کی عادت خود کو بھی ڈالیں، اپنے بچوں کو بھی ڈالیں، اپنے شاگردوں کو بھی ڈالیں کہ غور و فکر کریں. تو پہلی چیز کیا ہے؟ مشاہدہ، کہ آپ کے اندر چیزوں کو جانچنے کی کتنی صلاحیت. آپ مختلف لوگوں سے ملتے ہیں تو آپ ان میں کتنی دلچسپی لیتے ہیں اور آپ ان کو پہچاننے کی کتنی کوشش کرتے ہیں کہ اس شخص کا مزاج کیسا ہے، اس کا رویہ ایسا ہے. اپنے ہی بچے کو بعض لوگ نہیں سمجھتے کہ اگر یہ ٹینٹم دکھا رہا ہے یا اریٹیٹ کر رہا ہے تو اس کی وجہ کیا ہے، نہیں غور نہیں کرتے، بس ججمنٹس پاس کر دیتے ہیں ہم فوراً کہ اس نے تو سننا ہی نہیں، اس نے تو سدھرنا ہی نہیں، یہ تو ٹھیک ہی نہیں ہو سکتا، یہ تو بس ایسا ہی ہے. تو اس میں اگر انسان چیزوں میں دلچسپی لے، انسانوں میں دلچسپی لے، تو انسان اس مشاہدے کی روح سے چیزوں کی حقیقت تک پہنچ سکتا ہے. اور یہ دعا تو مانگتے رہنا چاہیے، اللہم ارنی حقیقت الاشیاء کما ہی، اے اللہ مجھے چیزوں کی حقیقت دکھا جیسی وہ ہیں، یعنی میں اس میں دھوکہ نہ کھاؤں، کیونکہ چیز کچھ ہے اور ہم کچھ اور دیکھ رہے ہوں. یعنی ہر جگہ جو لال رنگ ہے وہ خون نہیں ہوتا. تو بعض اوقات ہمارا مشاہدہ اتنا کمزور ہوتا ہے کہ جو ہمارے پری کانسیپٹس ہوتے ہیں نا، پریسیپٹس، بس ہم اس کی روح سے آنکھوں سے ان چیزوں سے ان اینکوں سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان بائسڈ ہو کے نہیں چیزوں کو دیکھتے کہ یہ اصل میں کیا ہے اور کیا ہو سکتا ہے. پھر ذہنی صلاحیت کو بڑھانے والی دوسری چیز مطالعہ ہے، کہ انسان پڑھنے کا اپنے آپ کو عادی بنائے، چاہے کتنی بھی ترقی ہو جائے دنیا میں، لیکن کتاب کا دامن نہ چھوڑے، کتاب نہ چھوڑے. اور تیسری چیز جو ہے نا وہ ایکسپیریمنٹ ہے، چیزوں کے تجربے کرنا. اور اس میں حائل ہوتے ہیں ہماری انسیکیورٹیز، خطرات، پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. اب دیکھیں اس کے بغیر انوینشن نہیں ہو سکتی، نئی چیز سامنے نہیں آ سکتی جب تک ہم کوئی تجربہ نہ کریں، ایکسپیریمنٹ نہ کریں. اور اس میں ڈرنا نہیں چاہیے کہ ہم لوز کر جائیں گے یا ہم فیل ہو جائیں گے یا ہم پیچھے رہ جائیں، کوئی بات نہیں. اور ٹرائی اگین. آپ کو معلوم ہے نا کہ ایڈیسن نے جو بلب بنایا تھا اس میں 999 دفعہ وہ ناکام ہوا تھا، اور آخری دفعہ جو ہے وہ 1000 تجربوں کے بعد اس نے کوئی چیز بنائی تھی. تو تجربے کرنے سے بھی گھبرانا نہیں چاہیے، اور اس میں بچوں کو بھی تجربے کرنے دینے چاہیے. ان کو ہمیں صرف اپنی انسٹرکشن سے نہیں سمجھانا چاہیے کہ دیکھو یہ ایسے ہے، یہ ویسے ہے، یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے. لیٹ دیم یعنی ایکسپلور. وہ خود بھی تھوڑی سی چوٹ کھا لیں گے تو پتہ چل جائے گا، اور آئندہ ایسا نہیں کرنا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ آس پاس ہونے والی جو تبدیلیاں ہیں ان کو بھی گہرائی سے دیکھنا چاہیے. موسم بدل رہا ہے، آسمان میں تبدیلی ہے، اس کا خود بھی مشاہدہ کیا کریں اور اس میں بچوں کو بھی انوالو کیا کریں کہ مشاہدہ کر کے بتائیں کہ کیا نظر آ رہا ہے. ہمیں یاد ہے چھوٹے ہوتے تھے تو ہم ایک کھیل کھیلتے تھے، جب بادل آتے تھے تو ہم باہر چارپائیاں بچھی ہوتی تھی، لیٹ جاتے تھے، کہتے تھے اچھا بتاؤ کہ کہاں وہ لڑکی نظر آ رہی ہے، کہاں وہ بلی نظر آ رہی ہے، کہاں فلاں چیز نظر آ رہی ہے. تو وہ ایک امیجنیشن بھی ہوتا ہے نا، تو اس کو انہینس کرنے کے لیے اس طرح کی ایکٹیویٹیز بھی کروانی چاہیے.
ہر وقت اپنی دنیا میں کھوئے رہنا، اپنے خیالوں میں کھوئے رہنا، یہ ڈپریشن کا سبب بنتا ہے. ہر وقت اپنے مسائل کو ذہن پہ حاوی رکھنا، اس اپنے آپ سے نکل کر کائنات میں غور و فکر کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہمارے دین کا ایک حصہ ہے. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. تو اللہ نے عقل مندوں کی نشانی یہ بتائی ہے کہ وہ مشاہدہ کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں. یہ ہماری روٹین میں ہونا چاہیے. اس آیت کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح سب سے پہلے پڑھا کرتے تھے، اٹھتے ہی، آنکھیں ملتے ہی. اور ان کو آپ نے فرمایا کہ عظیم آیتیں مجھ پر اتری ہیں آج کی رات جب آپ رو رہے تھے ان آیتوں کے نزول کی وجہ سے، جو اتنی شاندار آیات ہیں جن کا آغاز اس غور و فکر کی آیت سے شروع ہوتا ہے. تو ہمیں اپنے آس پاس کی تبدیلیوں کی طرف بھی ان کو بھی گہرائی سے محسوس کرنا چاہیے. اور پھر یہ کہ غلطیوں کو دہرانا نہیں چاہیے اور سیکھتے چلے جانا چاہیے. تو ہدہد ہمیں سبق دیتا ہے کہ ایک اڑان میں بھی بہت سی چیزوں کو دیکھا جا سکتا ہے. اور پھر یہ کہ ان کو بیان کرنے، جو حاصل مطالعہ ہو، جو حاصل مشاہدہ ہو، اس کو ایکسپریس بھی کرنا چاہیے. اس کی بھی گھر میں ٹیبل پہ بچوں کے ساتھ عادت ڈالنی چاہیے، خواتین کو بھی، کہ اچھا اس کو دیکھو اور اس کو بتاؤ یہ کیا ہے، کیسا لگ رہا ہے، تاکہ ان کو ایکسپریس کرنا بھی آئے. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم کالج میں تھے تو ہمارا ایک اسٹڈی سرکل ہوا کرتا تھا، اور اس میں ہمیں ہر ہفتے ایک کتاب ملتی تھی کہ یہ کتاب پڑھ کے آنی ہے. اور پھر ہم سب فرینڈز جو تھیں وہ کتاب پڑھتی تھیں، اپنے اپنا مطالعہ کر کے آتے. پھر بیٹھ کر ہم ڈسکس کرتے تھے کہ میں نے اس کتاب سے کیا سیکھا. اب اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہی نہیں رہی، نہ گھروں کے اندر، نہ فرینڈس کے اندر، نہ ہی اس سے کیا ہے کہ جو ایکسپریشن کی قوت ہے وہ ختم ہو گئی ہے. اپنے ما فی الضمیر کا اظہار نہیں کر سکتے، چیزوں کو جیسے محسوس کرتے ہیں ان کو بیان نہیں کر سکتے. جی ہاں، ووکیبلری کی کمی، کیونکہ پڑھتے نہیں تو ووکیبلری نہیں ہے، لہٰذا پھر وہ ہم اس کو اس طرح بیان بھی نہیں کر سکتے. اختصار سے ویسے ہی بات کرنی نہیں آتی. اور عام طور پر آپ دیکھیں کہ خواتین خصوصاً، اور وہ لوگ جو صحیح طور پر ایکسپریس نہیں کرتے وہ مار کھاتے ہیں، زندگی میں مار کھاتے ہیں. ان بیچاروں کے دل میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے، زبان سے اظہار نہیں کر پاتے، لوگ ان کو غلط سمجھتے ہیں اور وہ پھر پیچھے ہی رہ جاتے ہیں. تو ہمیں ایک بیمار قوم کو نہیں آگے بڑھانا، یعنی ایک بیمار قوم کی پرورش نہیں کرنی، بلکہ مسلمانوں کے اندر، اور خصوصاً اگر ہم استاد ہیں یا ہم ذمہ دار ہیں تو ہمیں ان چیزوں کی طرف توجہ دینی ہوگی. نیکسٹ آیا. وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. میں نے اسے اور اس کی قوم کو اس حال میں پایا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کرتے ہیں، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دیے ہیں، بس انہیں سیدھے راستے سے روک دیا ہے، لہٰذا یہ راہ نہیں پاتے. ہدہد کی آبزرویشن اور اس کی خبریں کنٹینیو ہیں، یعنی جاری ہیں ابھی. مزید وہ کیا بتاتا ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ ملکہ خود بھی اور اس کی قوم بھی سورج کے آگے سجدہ کرتے ہیں. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ان کی عبادت کے طریقوں کو بھی دیکھتا رہا، مشاہدہ کرتا رہا. من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے آگے سجدہ نہیں کرتے. ایک یہ ہے کہ اللہ کے آگے بھی سجدہ کرتے ہیں اور سورج کے آگے بھی، اور یہاں یہ کہ اللہ کے آگے تو کرتے ہی نہیں، صرف سورج کے آگے کرتے ہیں. پھر ہدہد کو یہ بھی پتا ہے وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے ان اعمال کو ان کے لیے خوبصورت بنا دیا ہے، لہذا وہ بڑی خوشی کے ساتھ اور بہت پراؤڈ فیل کرتے ہیں یہ غلط کام کر کے. فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور انہیں سیدھے رستے سے روک دیا ہے.
سبحان اللہ. لہٰذا یہ راہ نہیں پاتے. یعنی سورج پرست لوگ ہیں، اللہ کو نہیں مانتے، زیادہ سے زیادہ دنیا کمانے، معیار زندگی بلند کرنے میں اپنی صلاحیتیں لگا رہے ہیں. شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ روزمرہ زندگی میں وہ صرف اپنے سٹیٹس کو بلند کرنے کے لیے کوششیں کر رہے تھے اور اسی کو اپنی زندگی کا مقصد بنائے ہوئے تھے. اور شیطان نے انہیں یہ سجھا دیا تھا کہ ان کی عقلی اور فکری قوتوں کا مصرف بس یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ دنیا کماؤ اور زیادہ سے زیادہ ترقی کرو دنیا کی. یعنی اپنی دنیا کو زیادہ خوبصورت بنانا سب سے خوبصورت کام ہے، سب سے اچھا کام ہے. تو ہدہد کے لیے یہ بات پریشانی کی تھی. وَجَدتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ. تو ایک معمولی پرندے کو یہ پتا ہے کہ سجدے کا مستحق، عبادت کا مستحق اللہ ہے، لیکن یہ اتنی ترقی یافتہ قوم ہونے کے باوجود اللہ کے اس حق کو نہیں پہچانتی کہ سورج چاند خود اللہ کی مخلوقات ہیں، لہٰذا ان کو کیا سجدہ کرنا. قرآن مجید میں بھی آتا ہے نا، وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. اور رات اور دن اور سورج اور چاند اس کی نشانیوں میں سے ہیں. تم سورج اور چاند کو سجدہ نہ کرو بلکہ اللہ ہی کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا، اگر تم واقعی اسی کی عبادت کرتے ہو. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورج چاند کو ہمارے لیے مسخر کیا ہے، ہماری خدمت میں لگایا ہے، نہ کہ ہمیں ان کی پوجا کرنے کے لیے بنایا ہے. تو آسمان و زمین میں موجود تمام مخلوق اللہ ہی کو سجدہ کرتی ہے، جیسے کہ سورۃ الحج میں آتا ہے الم تر ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس وکثیر حق علیہ العذاب ومن یہن اللہ فما لہ من مکرم ان اللہ یفعل ما یشاء. کیا تو نے دیکھا نہیں کہ بے شک اللہ ہی کے لیے سجدہ کرتے ہیں جو کوئی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے لوگ بھی، اور بہت سے وہ ہیں جن پہ عذاب ثابت ہو چکا ہے، انہیں جو سجدہ نہیں کرتے. اور جسے اللہ ذلیل کر دے پھر اسے کوئی عزت دینے والا نہیں. بے شک اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے. اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو اللہ کے سوا کسی کے لیے بھی سجدہ کرنا جائز نہیں. سورج چاند تو دور کی بات، کسی اور کے لیے بھی نہیں. سجدہ صرف اللہ کا حق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی انسان کے لیے دوسرے انسان کو سجدہ کرنا درست نہیں. اگر کسی انسان کے لیے دوسرے انسان کو سجدہ کرنا درست ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، کیونکہ اس کا حق اس پر عظیم ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر کچھ لوگ قبروں کو سجدے کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ بزرگوں کو سجدے کر رہے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ان کی تصویریں اور بت بنا کے رکھ لیتے ہیں، ان کے آگے سجدے کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں. حالانکہ یہ سب شرک کے کام ہیں، شرکیہ کام ہیں. اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ ہدہد نے قوم سبا کے ہدایت پر نہ ہونے کی وجہ بھی بیان کر دی. یعنی اتنی گہری سوچ کہ وہ ہدایت کیوں نہیں پاتے، کیونکہ شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے خوبصورت بنا رکھے اور ان کو سیدھے رستے سے روک رکھا ہے، اس لیے وہ سیدھے رستے پہ نہیں آ سکتے. تو شیطان کی بھی پہچان ہے اس کو. جی ہاں، بیانیہ ہے. جی ہاں، یعنی ان کے ہدایت نہ پانے کی وجہ یہ ہے کہ شیطان نے ان کی نگاہ میں سورج کی پرستش مزین کر دی ہے. وہ اپنے آپ کو حق پر سمجھتے ہیں، اور جو دیگر اعمال بھی وہ کر رہے ہیں ان کو وہ جسٹیفائی کرتے ہیں، لہٰذا وہ سیدھے رستے پر نہیں آ رہے. اس سے ایک بڑا کام کا نقطہ نکلتا ہے، اور وہ یہ
کہ خود کو صحیح رستے پر سمجھنے والا کبھی اپنی اصلاح نہیں کر سکتا. جو شخص بھی اپنے غلط طرز عمل کو درست کہے وہ اپنی اصلاح کبھی بھی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ تو راضی ہے اپنے اوپر کہ میں جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں. مثلا اگر کوئی شخص راہ بھولا ہوا ہے، غلط رستے پہ غلط سڑک پہ جا رہا ہے، اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ یہ رستہ نہیں ہے، اور وہ کہ نہیں میں بالکل ٹھیک جا رہا ہوں، تم غلط بتا رہے ہو مجھے، تو وہ کبھی بھی اپنی گاڑی نہیں موڑے گا، وہ تو ادھر ہی چلتا چلا جائے گا، چاہے اینڈ آف دا ڈے جا کے اس کو سمجھ آ جائے. لیکن جب انسان دوسرے کی نہ سنے، اپنی غلطی کو نہ پہچانے، اسے قبول نہ کرے، تو پھر ہدایت نہیں ملتی. اور شیطان کا تو ہمیشہ سے کام یہی ہے کہ انسان کے لیے اس کے غلط طرز زندگی کو، غلط سوچ کو، غلط طرز عمل کو، غلط عقیدے کو، غلط عبادات کو خوبصورت بنا کے پیش کرے گا. تم سے اچھا تو کوئی ہے ہی نہیں، تم سب سے اچھا سوچ رہے ہو، سب سے اچھا کر رہے ہو. اس لیے انسان کو کبھی بھی خود اپنی عقل پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے. ہمیشہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی کتاب میں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں کیا معیار مقرر کیا. صحیح اور غلط کا معیار عقل متعین نہیں کرے گی، قرآن و سنت متعین کرے گا، خواہشات متعین نہیں کرے گی. آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ صرف اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے کی وجہ سے ہلاک ہوتے ہیں. آج صبح میں ایک نیوز سن رہی تھی کہ برطانیہ نے ایک قانون بنایا ہے جس میں تمام جو ریسٹورانٹس اور فوڈ جتنے بھی کھانے پینے کی جگہ ہیں ان پہ پابندی لگائی ہے کہ وہ گیٹ ون فری یا کچھ اس طرح کی ایکسٹرا چیز نہیں آفر کریں گے. یعنی اپنی ایڈز میں نہیں ڈالیں گے کہ یہ پیکج خریدیں تو اس پہ آپ کو ایکسٹرا چپس مل جائیں گے یا ایکسٹرا ڈرنک مل جائے گا. یا وجہ کیا کہ وہ ایکسٹرا لوگوں کو اوبیس بنا رہا ہے. لوگ لالچ میں وہ اس جگہ پہ چلے جاتے ہیں، وہ بھی کھاتے ہیں جو ان کے حصے کا ہے اور وہ ایکسٹرا بھی کھا لیتے ہیں. تو اس طرح ضرورت سے زیادہ کھا رہے ہیں لوگ، ان کے NHS کے اوپر اثر پڑ رہا ہے. تو روٹ کاز پکڑی نا، اور کہاں جا کے کس کو پکڑا کہ کون اصل مجرم کون ہے. تو جب تک انسان کسی بھی خرابی کی روٹ کاز تک نہیں پہنچتا نا، اس وقت تک انسان اصلاح نہیں کر سکتا. تو سب سے پہلے سوچ کا درست ہونا بہت ضروری. اسی لیے ہمارے دین میں آپ دیکھیں سب سے پہلے مسلمان ہونے کے لیے کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کہو. الہ صرف اللہ ہے، اس کے بغیر نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ، کچھ بھی قبول نہیں. پہلے یہاں فیصلہ کرو. تو اسی طرح ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہو، اپنے بچوں کی کرنی ہو، اپنے شاگردوں کی کرنی ہو، معاشرے کی کرنی ہو، آغاز سوچ کی درستگی سے کریں. جب تک سوچ درست نہیں ہوتی، جب تک ڈائریکشن درست نہیں، اس وقت تک اصلاح ہو ہی نہیں سکتی. آپ اوپر سے جتنے مرضی قانون بنا لیں، آپ لوگوں کو یونیفارم پہنا دیں کہ یہ نہیں تمہیں یہ سر ڈھکنا ہے، یہ جسم ڈھکنا ہے، لیکن اگر اس کو نہیں پتا کہ کیوں، تو وہ آپ کے سامنے ڈھک لے گا آپ کا بچہ، بعد جا کے اتار دے گا، کیونکہ اس کو وجہ نہیں معلوم کہ وہ کس کے لیے کر رہا ہے. تو سوچ، اور سوچ میں یہ ہے کہ سب سے بڑھ کر ایمان کی مضبوطی، ایمان پہ کام، اور پھر تقویٰ پہ کام. ورنہ کیونکہ اندر جب تک ایک معیار نہ ہو اپنے اندر، تو انسان باہر سے آنے والی چیزوں کو فرق نہیں کر سکتا. پھر ہمارا ذہن جو ہے نا، جو کچھ دیکھتا ہے نا، اس کا صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا کہ یہ جو میں نے دیکھا ہے یہ صحیح بھی ہے، یہ غلط ہے. بس وہ ایک اپنا خیال قائم کر لیتا ہے اور اسی کو وہ صحیح سمجھتا ہے. حالانکہ بعض اوقات چیزیں وہ نہیں ہوتی جو دکھائی دے رہی ہوتی ہیں. تو شیطان انسان کو چیزوں کی اصل حقیقت تک نہیں پہنچنے دیتا، وہ ان کو مزین کر کے دکھاتا ہے. اور اس بات کو قرآن مجید میں کئی جگہ بیان کیا گیا. مثلا افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا،
کیا بھلا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل خوبصورت بنا دیا گیا ہو پھر وہ اس برائی کو اچھا سمجھتا ہو، کیا یہ ہدایت یافتہ ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انہم یحسنون صنعا۔ آپ کہہ دیجیے کیا ہم بتائیں تمہیں کہ اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوششیں دنیا کی زندگی میں گم ہو گئی، دنیا دنیا دنیا، اور وہ سمجھتے رہے وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، ان دنیا میں بڑی بڑی اچیومنٹس حاصل کی اور سب خوش ہو رہے ہیں، خود بھی خوش ہو رہے ہیں، ماں باپ بھی خوش ہو رہے ہیں، معاشرہ بھی خوش ہو رہا ہے، لیکن انہی افراد کی جو دنیا میں بے پناہ ترقی کر رہے ہیں، نہ ایمان درست ہے، نہ اعمال درست ہیں، اور نہ ہی اخلاق درست ہے، اور نہ ہی گھر کے حالات درست ہیں، لیکن صرف اور صرف جو ان کا کیریئر یا ان کی دولت یا وہ اس پہ فوکس کیا ہوا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سب سے اچھے ہیں۔ اگر انسان 4 چیزوں میں فیل ہو رہا ہے اور صرف وہ ایک مال کی کثرت الہاکم التکاثر ہی کو کامیابی کا ذریعہ سمجھ رہا ہے، تو یہ تو اس کا پرسیپشن غلط ہے، کامیابی کا معیار ہی غلط ہے۔ اور پھر یہ کہ فصدہم عن السبیل، شیطان نے ان کو راستے سے روک دیا ہے، جو سیدھا راستہ ہے نا اس سے روک دیا ہے، صحیح سوچ سے روک دیا ہے۔ کیونکہ بات یہ ہے کہ انسان کی جو اندر خواہشات ہوتی ہیں نا، بعض اوقات وہ اس کو سیدھے راستے کی طرف نہیں جانے دیتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، بے شک میرا سیدھا راستہ یہی ہے، بس اس کی پیروی کرو اور دوسرے راستوں کی پیروی نہ کرو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کے راستے اور شیطان کے راستوں کی وضاحت کی ہے۔ وہ ایک سیدھا خط کھینچا اور اس کے دائیں طرف ٹیڑھے خطوط اور بائیں طرف ٹیڑھے خطوط کھینچے، یعنی ایگزٹس بنائے، اور فرمایا کہ یہ اللہ کا راستہ ہے جو سیدھا ہے، اور یہ دوسرے راستے ہیں، اور ان میں سے ہر راستے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ اور یہ سچویشن ہر انسان کو زندگی میں پیش آتی ہے، اور ان سب سے بچتے 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 سیدھے پر ہی رہنا، کیونکہ کسی بھی موقع پر آ کر انسان ذرا سا ڈھیلا پڑے، خواہشات غالب آ جائیں اور انسان لڑک سکتا ہے۔ کبھی آپ کو کسی ہلی ایریا میں ٹریولنگ کا اتفاق ہوا؟ اگر پاکستان کے ناردرن ایریا میں اگر آپ نے سفر کیا ہو تو ایک طرف پہاڑ ہوتا ہے اور دوسری طرف کھائیاں ہوتی ہیں اور تنگ سڑکیں ہوتی ہیں، اور کتنی احتیاط کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، ذرا سی غفلت انسان کو ہلاکت میں لے جاتی ہے۔ تو یہی حال ہے۔ جی جی کلمہ پڑھ کے گزرتے۔ اچھا، اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو پہلی بات خبر لایا تھا، یعنی خبر کا جو پہلا حصہ تھا جو اس قوم کی ایک اوور آل نقشہ کھینچا تھا، ہدہد نے اسی پر اکتفا کیوں نہیں کیا؟ اگلی بات کیوں بتائی؟ ان کا عقیدہ اور ان کے طرز زندگی کے اوپر بات کیوں شروع کر دی؟ یعنی مثلاً آپ جاتے ہیں کہیں سیر کو، ٹھیک ہے، واپس آتے ہیں تو کوئی آپ سے پوچھتا اچھا کیا دیکھا، آپ کیا بتاتے ہیں؟ عموماً ہم کن چیزوں کو ڈسکرائب کرتے ہیں؟ پکنک پہ جاتے ہیں تو کن چیزوں کو ڈسکرائب کرتے ہیں؟ یا کسی ملک جاتے ہیں تو صرف جو سامنے نظر آنے والی ہائی رائزز تھے، وہاں بڑے بڑے ٹاورز تھے، میوزیم تھا، یا کچھ، یعنی صرف ظاہری ظاہر یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا۔ لیکن لوگ کیسے تھے، طرز زندگی کیسا تھا، دین کیسا تھا ان کے اندر، ان دین کے اعتبار سے کوئی بات نہیں کرتے۔ یہاں ہدہد آپ دیکھیں کہ وہ صرف ایک حصہ نہیں بتاتا کہ ان کی بڑی شان و شوکت ہے اور کیسی حکومت ہے اور کون حکومت کر رہا ہے، اور صرف یہ باتیں نہیں بتاتے، ساتھ یہ بتاتے ہیں عقیدہ بڑا خراب ہے، شیطان غالب ہے، مقصد زندگی بھولے ہوئے ہیں، تاکہ سلیمان علیہ السلام اس پر کام کریں۔ ایک جو داعی دین ہوتا ہے، دین کا جو طالب علم ہوتا ہے، وہ کسی بھی جگہ جا کر صرف یہ نہیں دیکھتا کہ لوگوں نے کیا پہنا ہوا ہے اور لوگ کیا کھا رہے ہیں اور لوگ کیا، یعنی کہ کیا کچھ ان کے پاس ہے، ان کا گھر کیسا ہے۔ یعنی آپ کسی کے گھر جاتے ہیں پہلی دفعہ
واپس آ کے کوئی پوچھتا کہ کیسا گھر دیکھا، تو صرف اگر وہی بتاتے رہے کہ ایسی کھڑکیاں تھیں اور ایسے دروازے تھے اور ایسا کارپیٹ تھا اور ایسے صوفے تھے، تو یہ کافی نہیں، بلکہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ان کے گھر میں جانماز بھی تھی اور ان کو قبلے کا رخ بھی پتہ تھا یا نہیں تھا. کیونکہ مجھے پرسنلی اتفاق ہوا کچھ ایسی جگہوں پہ جانے کا کہ جہاں جا کر جب میں نے جانماز مانگی تو ان کو ڈھونڈنے میں ٹائم لگا، کیونکہ گھر میں کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا تھا. کوئی نانی دادی نے کبھی پڑھی اور وہ پتہ نہیں کہاں لپیٹ کے رکھتی. تو پھر ایک داعی دین ایسی چیزیں دیکھتا ہے تو کیا سوچتا ہے کہ یہ تو بہت کچھ کرنے کا ہے کہ کس طرح ان کی اصلاح کی جائے. تو ہدہد سلیمان علیہ السلام کو اس لیے یہ سب کچھ بتا رہا تھا تاکہ وہ توجہ دلائے کہ آپ کے کرنے کا کام بہت سا ابھی باقی ہے. دونوں بالکل، یعنی وہ ان کی گمراہی کی حقیقت بھی پہچان گیا، اس کی وجہ بھی، اور ان کو ایک طرح بینیفٹ آف ڈاؤٹ بھی دیا کہ اصل میں تو شیطان نے ان کا کھیل بگاڑا ہوا ہے، اس وجہ سے یہ سیدھے رستے پر نہیں. تو آپ دیکھیے کہ ہدہد نے مختصر انداز میں 10 مسائل پہ بات کی ہے. نمبر 1، ہدہد کے پاس ایسا علم ہے جو سلیمان علیہ السلام کے پاس نہیں. وہ سبا گیا ہے جو ایک دور دراز مقام تھا. وہ ایک یقینی اور واضح خبر لایا ہے جو افواہوں پر مبنی نہیں تھی، سنی سنائی باتیں نہیں تھی، فرسٹ ہینڈ اس کا ایکسپیرینس تھا. پھر یہ کہ ان لوگوں پر ایک عورت حکومت کرتی ہے. پھر 5ویں بات یہ کہ اس عورت کو ہر طرح کا ساز و سامان دیا گیا ہے. 6ٹھی بات یہ کہ اس کا عظیم تخت ہے. 7ویں بات یہ کہ وہ اور اس کی قوم مشرک یا سورج کی پجاری ہے. 8ویں بات یہ کہ شیطان نے ان کے برے اعمال ان کے لیے خوشنما بنا دی. 9ویں بات یہ کہ وہ سیدھے رستے سے بھٹکے ہوں. اور 10ویں بات یہ کہ وہ گمراہ ہیں. دو آیتوں میں 2 جملوں میں سمجھیں، اس نے سب کچھ بیان کر کے رکھ دیا. یعنی جو بڑے بڑے عقلمند انسان نہیں کر سکتے، تو اللہ نے ان کو ایسے طیر ان کے لیے مسخر کیے تھے کہ جو جس نے آ کے سب کچھ بتا دیا. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہدہد کو یمن جانے کی اجازت کس نے دی تھی؟ یعنی کیا اس نے اجازت لی تھی یا پھر یہ کہ اس نے کوئی اصول توڑا تھا اور خود ہی چلا گیا تھا؟ عام طور پر تو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر کوئی سپاہی، وہ تو ان کے فوج کا سپاہی تھا نا ایک طرح سے. وحشر علی سلیمان جنودہ، تو یہ جنود میں سے تھا نا. تو اگر کوئی جندی یا سپاہی یا فوجی کوئی اس طرح کا قانون توڑتا ہے تو اس کو تو سزا ملتی ہے. تو اب اس نے اجازت تو نہیں لی تھی، اسی لیے تو غیر حاضری نوٹسبل ہو گئی. اور پھر یہ کہ جب وہ واپس آتا ہے تو اب سب خبر لے کر آتا ہے. تو اب یہاں پر یہ ہے کہ کیا اس کو سزا ملی اپنی اس ایک اصول توڑنے کی، یا پھر اس نے ایک بہت بڑے فائدے کا کام کیا تھا لہٰذا اس کی سزا معطل ہو گئی. تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کو آؤٹ آف باؤنڈریز جانا پڑ جاتا ہے، اچانک کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے. جو آپ ایک ہوتا ہے نا کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے رولز، ریگولیشنز، پالیسیز، کئی چیزیں ہوتی ہیں اور ہونی چاہیے. اور کل ہم نے تفصیل سے اس پہ پڑھا تھا کہ وہ ڈسپلن فالو کرنا ضروری کیوں ہے اور اس پر پابندی کرانا کیوں ضروری ہے. کیونکہ اگر ایک ڈسپلن توڑے گا تو 10 اور توڑیں گے اور ہر چیز بگڑ جائے گی اور آپ سارا وقت صرف اسی کو ہی ٹھیک کرتے رہ جائیں گے. تو اس میں ڈسپلن قائم کرنے کے لیے بعض کا سختی بھی کرنی پڑتی ہے، کیونکہ حضرت سلیمان نے تو کہا تھا میں اس کو ذبح کر دوں گا، یا پھر کوئی دلیل لائے گا. یعنی آخری درجے کی سزا تھی یہ ذبح کرنا. تو اس سے کیا سیکھنے کی بات ملتی ہے؟ نجم سحر استاد جیسے ایسے ہوتا ہے نا کہ کوئی بچے کو دیکھتے ہیں نا، کوئی بہت اچھے بچے کو، تو دل ان کے پیرنٹ سے ملنے کا چاہتا ہے کہ کس نے تربیت کی. اصل تو اللہ رب العزت کی سارے عطا ہوتی ہے. یا کسی شاگرد کو بھی دیکھتے ہیں نا تو اس کے استاد کا خیال آتا ہے.
میں تو بس حدود میں دیکھیے سلیمان علیہ السلام کی جو ان کی لیڈرشپ تھی اور جو انہوں نے خیال کیا تھا، انہوں نے تربیت دی تھی، یہ جو ان کا سٹائل تھا، یا جو انہوں نے ایک ڈسپلن ایجوکیشن، قائم کیا. جی، اور یعنی یہ جو ساری اسکلز ابھاری تھیں حدود کے اندر، یعنی اٹس سو فیسینیٹنگ. اور ابھی آپ امپاورمنٹ کی بات کر رہے ہیں استاد، میرے ذہن میں امپاورمنٹ کا لفظ آتا ہے جب آپ یہ کہہ رہے تھے. اب میں اس سے ریلیٹڈ ایک اسٹوری شیئر کرنا چاہ رہی ہوں کہ میں نے سب سے ابھی تو بہت امپاورمنٹ، ویمن امپاورمنٹ کے ساتھ اٹیچ ہو گیا نا. جب میں نے فرسٹ ٹائم کرا تھا، ون آف دا بزنس کلاس او بی تھی ہماری آرگنائزیشن بیہیویئر، تو اس میں تھا کہ کس طرح سے امپلائیز کو امپاور کیا جائے. تو اس میں آئی تھنک جاپنیز یا ٹویوٹا کمپنی تھی یا کیا، جیسے اسمبلی لائن ہوتی ہے نا استاد جی، تو ان کی پوری ایک چین آف کمانڈ ہوتی ہے. تو جو بالکل لو ورکر ہے اس کو اپنے سپروائزر کو رپورٹ کرنا، اس کی اپنے اوپر اور اپنے اوپر. تو ان کی کوئی پرابلم ہوئی تو انہوں نے کہا یہ تو بہت لمبا ٹائم لگ رہا ہے، اور پورا جو ٹرن اراؤنڈ ٹائم ہے جو کوالٹی کنٹرول کا اسپیشلی ہمارا بہت امپیکٹ ہو رہا ہے. تو ٹویوٹا اس مشہور جاپنیز گاڑی کی گاڑیوں کی کوالٹی کے معاملے میں، تو انہوں نے کہا کہ ہم بجائے اوپر سے کرنے کے نیچے سے کیوں نہ اس کو کریں، ان کو ڈیسیژن میکنگ پاور دے، کیونکہ دے آر آن دا گراؤنڈ. ان سے زیادہ کس کا ایکسپیرینس ہے ڈے ٹو ڈے کہ وہ اس کو ڈیل کر رہے ہیں. as soon as they did that یعنی کوالٹی واز یعنی شوٹڈ اپ، اور ٹرن اراؤنڈ ٹائم اتنا کم ہو گیا کہ ان کو اتنا لمبا لیکھا پروسیس اور جو بیوروکریسی کی لیئرز تھی اس کے تھرو نہیں جانا پڑا. تو میں نے اس سے، مجھے سب سے پہلے امپاورمنٹ کا لفظ میں نے وہاں سنا تھا کہ اچھا یہ ہوتی ہے امپاورمنٹ، یو ایکچولی گیو دیٹ فریڈم. سو مجھے ایسا لگا اس ایگزامپل سے کہ سلیمان علیہ السلام نے ایز اف یہ ذمہ داری دی تھی تو ایک حد تک ایک بھی الاؤ کیا تھا پرہیپس واللہ کہ they knew کہ اچھا یہ چیز فائدہ مند ہے، تو they didn't hesitate from going into those areas. بس سبحان اللہ میں amazed ہوں. I think this is the first time I'm really یعنی میں واقعی روب میں آ رہی ہوں سلیمان علیہ السلام کون تھے اور لیڈرشپ کیسی تھی. یا لائک I'm just میں واقعی چاہتی ہوں اللہ تعالیٰ ہم میں سے کسی کو ضرور یعنی ٹائم بھی دے اور قوت دے کہ ہم بیٹھیں اور اس کو ذرا سا واقعی بچوں کے حوالے سے بھی اور اسٹوڈنٹ کے حوالے سے. I think it's massive. اور آپ جس طرح سے ماشاء اللہ تبارک اللہ تعالیٰ آپ کو بہت بہت جزاتے ہیں. I mean it's just super fascinating to see کہ how many directions it can take انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ. سر جی میں یہ سوچ رہی تھی کہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نا، ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک آیت بھی آتی ہو تو آگے پہنچا دو. مجھے تو لگتا ہے کہ جیسے ان کو بھی یہی ٹریننگ تھی کہ جب بھی آپ کے پاس کوئی ایسا علم آئے یا آپ اس کے لیے جائیں، پہنچائیں بھی، دیکھیں بھی کہاں آپ کام کر سکتے ہیں. تو اس قسم کی چیز نظر آتی ہے کہ وہ لوگ بھی جیسے تلاش کرتے تھے کہ کہاں ہمیں کون سے فیلڈز ہیں جہاں جا کے ہم یہ کام اور کر سکتے ہیں، ابھی یہ اور کام پھیل سکتے ہیں، حالانکہ سلطنت اتنی تھی. جی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے نا کہ ہر آرگنائزیشن یا حکومت یا مملکت یا فوج یا جو بھی کوئی ادارہ ہو، اس کے اندر ایک ڈسپلن تو ہونا ہی چاہیے، لیکن کبھی کبھی اس ڈسپلن سے باہر بھی کچھ کام ایسے ہو سکتے ہیں جن کے لیے فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے. خصوصاً ایک بڑا فائدہ اگر نظر آ رہا ہو، کیونکہ جب ہم کچھ پالیسیز اور رولز بنا لیتے ہیں نا تو پھر آنکھیں بند کر کے بس ایک روبوٹک انداز میں ان کے اوپر چلنا شروع کر دیتے ہیں. پھر بعض اوقات ہم اس کو ریوائز بھی نہیں کرتے کہ ان کا امپیکٹ کیا ہو رہا ہے، اس سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے یا ہم پیچھے جا رہے ہیں. تو ان چیزوں کو بھی ریوائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور اگر اس میں کوئی شخص جو ہم سے عمر میں چھوٹا ہے یا تجربے میں چھوٹا ہے یا کسی بھی اعتبار سے چھوٹا ہے، وہ اگر کوئی گستاخی کر بیٹھے اور ہمیں کوئی مشورہ دے بیٹھے یا کسی چیز کو کرٹیسائز کر دے، تو ہمیں نا ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. آرگنائزیشن ناکام اس وقت ہوتی ہیں جب لوگوں کو بات کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا، ان کو اجازت نہیں دی جاتی کہ وہ کچھ چیزوں کو بتا سکیں. یعنی ہمیں جیسے گھر میں امرہم شورا بینہم ہونا چاہیے، لیکن اگر گھر کا کوئی چھوٹا بچہ شوخی کے ساتھ یا گستاخی کے ساتھ ابا یا اماں کو کوئی چیز بتا دیتا ہے کہ نہیں یہ ایسے نہیں، ایسا ہونا چاہیے، ہم یہ نہیں یہ کریں گے، تو اس کو شٹ اپ کال نہیں دینی چاہیے، چپ نہیں کرا دینا چاہیے، بلکہ اچھا تو پھر کیوں چاہتے ہیں آپ، تو پھر یعنی وہ اس سے نکلوائیں کہ اس کی اگر یہ سوچ ہے جو آپ سب کے خلاف جا رہی ہے تو وہ کیوں سوچ رہا ہے ایسے، سوچنے کا موقع دیں. بعض اوقات کوئی طالب علم ایک اچھا مشورہ لے کر آتا ہے لیکن ٹیچر کہتی نہیں یہ ہمارے رولز کے خلاف ہے، یہ ہماری پالیسی کے خلاف، یہ نہیں ہو سکتا، حالانکہ وہ بہت کام کی چیز ہو سکتی. تو ہمیں لوگوں کو گنجائش دینی چاہیے کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کر سکیں، اور اسی سے جو فریڈم آف اسپیچ، اسی سے ہی پھر ترقی کی راہیں بھی کھلتی ہیں. جہاں یہ فریڈم آف اسپیچ ختم ہو جاتی ہے
کسی کو بولنے کی اجازت نہیں ہوتی تو وہاں پھر چیزیں آگے نہیں بڑھ سکتی. تو بہرحال یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام کے اس سارے واقعے میں جن و انس کے ساتھ طیر کا، یعنی ویسے تو عموماً جن اور انس ایک برابر کی چیزیں سمجھی جاتی ہیں. سب سے افضل مخلوق تو انسان ہے، اور پھر اس میں سے اس کے بعد جنات ہیں، اور لیکن ان کا سٹیٹس ساتھ طیر کو بھی دیا گیا ہے یہاں اس واقعے کے اندر. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ساری مخلوقات کو فطرت پہ پیدا کیا ہے، اور وہ فطرتی طور پر شرک کا بھی انکار کرتے ہیں اور توحید، اور پھر شیطان کو بھی سمجھتے ہیں. یعنی شیطان کو ہم صرف جن و انس ہی نہیں سمجھتے، شیطان کی چالوں کو پرندے بھی سمجھتے ہیں. اور وہ دیکھتے ہوں گے کہ یہ لوگ یہ جو نافرمانیاں کر رہے ہیں زمین پر، یہ کس قدر شیطان کے پھندے میں آئے ہوئے ہیں. اور شیطان کا اعمال کو مزین کرنا اس کے ہتھیاروں میں سے ایک بہت بڑا ہتھیار ہے کہ انسان کے برے عمل کو وہ اس کے لیے خوبصورت بنا دیتا ہے. اور پھر بڑی اہم بات یہ ہے کہ اپنے اعمال کو اچھا سمجھتے رہنا اور اپنے کاموں کو بس اپنے آپ پر ہی خوش ہونا اور عجب کا شکار ہونا، یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے. اپنی غلطیوں کو تسلیم کر لینا اور پھر اس کی اصلاح کر لینا اور اس کے مطابق آگے ایکشن پلان کوئی بنانا، یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. آپ کچھ کہیے. جی آسیہ، میں آن لائن بھی لے لیتی ہوں اگر کوئی ہو رہا ہے. آپ پہلے آسیہ آپ بات کیجیے. جو خیال آ رہا تھا سازا جی اس بات سے جو آپ نے کہا کہ ہدہد وہاں کیوں چلا گیا اور کیا اس کے لیے کوئی ایکسیپشن تھی یا کچھ تھا. میں نے سوچا کہ قرآن کریم میں ہمیں آتا ہے نا کہ جنگ کے میدان سے پیچھے ہٹنا پلٹنا الاؤڈ نہیں الا متحیزن، تو ہو سکتا ہے ان کے لیے بھی ایک اوور آل ہو کہ ہر ایک کو اپنی جگہ پہنچنا ہے ایکسیپٹ کہ کوئی اس طرح کا کام دیکھ کر آئے، کوئی آبزرویشن ہو. یہ بھی آؤٹ ریچ والا کام ہو رہا تھا تقریباً. بالکل. اور ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی ہنٹ ایسی ملی ہو کہ وہاں ایسا ہو رہا ہے، کسی اور پرندے نے آ کے بتایا ہو یا کسی بھی طرح، تو اس نے سوچا ہو کہ دیر نہیں کرنی چاہیے، فوراً ہی پتہ کر کے میں جلدی سے واپس آ جاتا ہوں اپنی جگہ پر. جی سمین، بالکل ایمرجنسی انویسٹیگیشن. جی آپ بات کیجیے پیچھے. سمینہ آپ بات کیجیے، پھر اس کے بعد میں ہوما سے بات کرتے ہیں. استاد جی مجھے نا آپ کی بات جو ہے نا سوچ والی وہ بہت کلک کری، کیونکہ ہم جو ہے بغیر سوچے سمجھے بولتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے کھاتے ہیں، بغیر سوچے سمجھے مشورہ دیتے ہیں، اور بغیر سوچے سمجھے ہر کام کرتے ہیں. تو میں اس چیز کو ریلیٹ کر رہی تھی اپنی اسکول کی کلاس سے کہ آج کل جو ہے وہ ہم ایس کے اور جے کے بچوں کو گاربیج ڈالنا بتا رہے ہیں کہ ریسائکلنگ کون سا ہے، آرگینک کون سا ہے اور گاربیج کون سا ہے. تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ جب بچوں کو اچھے سے جب چیز بتا دی گئی تو وہ بالکل ویسے ہی اس کو جو ہے وہ فالو کر رہے تھے. وہ جاتے ہیں جوس کو جو ہے وہ ڈرین کرتے ہیں، وہ جاتے ہیں یوگرٹ کے جو کپ ہے اس کو رنس کرتے ہیں، پھر جا کے اس کو وہ ڈالتے ہیں. تو میں یہ مجھے اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ان کا کانسیپٹ کلیئر کر دیا نا، تو ہمارے لیے کام بہت آسان ہو گیا ان کے ساتھ کرنا. بالکل. جی مونا شاہکار. جب بچوں کو اچھے سے جب چیز بتا دی گئی تو وہ بالکل ویسے ہی اس کو جو ہے وہ فالو کر رہے تھے. وہ جاتے ہیں جوس کو جو ہے وہ ڈرنک کرتے ہیں، وہ جاتے ہیں یوگرٹ کے جو کپ ہے اس کو رنس کرتے ہیں، پھر جا کے اس کو وہ ڈالتے ہیں. تو میں یہ مجھے اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم نے ان کا کانسیپٹ کلیئر کر دیا نا، تو ہمارا. اچھا جی مونا شاہکار. استاذہ جی سبحان اللہ، میں سوچ رہی تھی کہ اس سورہ کی ابتدائی سے ہم جانوروں کے عقل و شعور کے بارے میں پڑھتے آ رہے ہیں. تو ہسٹری میں بھی ایسا دیکھا گیا ہے کہ جہاں پہ حکومتیں بہت عادل ہوتی ہیں، بہت ڈسپلنڈ ہوتی ہیں اور ان کی آرگنائزیشن بہت اچھی ہوتی ہے، تو اس کا اثر نہ صرف یہ کہ وہاں کے لوگوں پہ آتا ہے بلکہ اوور آل پورے ماحول پہ آتا ہے اور جانوروں پہ بھی آتا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں نا کہ جن ممالک میں ایون جانوروں کی بھی عبادت کی جاتی ہے، جانوروں کو پوجا جاتا ہے، تو وہاں پہ جانور کس طرح کے ہوتے ہیں. اور جن ممالک میں ہم ایک اچھا ڈسپلن اور اچھی آرگنائزیشن دیکھتے ہیں تو وہاں کا اوور آل ماحول جو ہے وہ اس کا اثر دیگر مخلوقات پہ بھی آتا ہے. حتیٰ کہ اگر ہم گھروں کے اندر لوگوں کے پاس جو پیٹس ہوتے ہیں نا وہ بھی ہم دیکھیں تو ان کا مزاج بھی اپنے مالکوں جیسا ہی ہو جاتا ہے. اگر وہ بہت اچھے ہیں تو وہ پیٹس بھی ویسے ہی ہو جائیں گے.
اگر وہ بالکل ایسے ہی انڈسپلنڈ انآرگنائزڈ ہے تو ان کے پیٹس بھی پھر ویسے ہی ہوں گے. تو حدود اور یہ چونٹیوں اور یہ سارے جانوروں کے بارے میں جو ہم پڑھ رہے ہیں سورت کے اندر، اس کی اور ایک بہت بڑی وجہ جو بنتی ہے وہ یہ کہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت ایسی تھی کہ اس کا اثر نہ صرف یہ کہ انسانوں جنوں پہ بلکہ دیگر مخلوقات پہ بھی آیا ہوا تھا. بالکل. ہما سمی. جی جزاک اللہ خیرن کثیرہ. ایک تو یہ کہ میں یوزلی کلاس اپنے آفس میں اسٹڈی میں بیٹھ کے لیتی ہوں، اور آج میں نے ڈیسائڈ کیا تھا کہ میں کلاس بیک یارڈ میں لوں گی. تو مجھے تو آج لیسن سننے کو بہت مزہ آیا، ساتھ میں کائنات پہ غور و فکر بھی ہو رہا تھا الحمدللہ. اور دوسری چیز جو آپ نے مشاہدے کی بات کی نا، تو اس میں بہت زیادہ ہمارے لیے آج کے لیسن میں اسباق تھے. ہم آج کل ایموشنل انٹیلیجنس کی بہت زیادہ بات کرتے ہیں، اور اس کو اسکل کو بڑھانے کی بھی ہمیں ضرورت ہے. تو وہ بھی ہمیں مشاہدے سے ہی آئے گی، کائنات میں، آیات میں، اور پھر انسانوں کی، جیسے آپ نے کہی نا بات مزاج سمجھنے کی. تو ہم نے لوگوں سے خود کو ہٹا کر، اللہ کے مخلوق سے ہٹا کے، ہم نے چیزوں میں اپنے آپ کو بالکل غرق کر دیا، جس کی وجہ سے ہمارے اندر وہ چیز کی کمی آتی جاتی ہے. اور ایک جو چیز مجھے بہت زیادہ انسپائر بھی کری تھی، وہ ہدہد کی امانت داری تھی، کہ وہ جس کام کے لیے گیا تھا اس نے وہی کام کیا، اور اسی طرح آ کے بتایا، نہ اس نے بات کو زیادہ بڑھایا اور نہ کم کیا. اور پھر یہ کہ اس نے جو اصل خرابی تھی اس کو مینشن کیا، کہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کی. تیسری جو چیز تھی وہ اس میں یہ بھی بہت زیادہ انسپائر کر رہی تھی کہ جو اس کو بولنے کا موقع دیا گیا اور اس نے اپنی بات کو پورا بیان بھی کیا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور ان کا علم اور اتنی زیادہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہوئی تھی، اس کے باوجود انہوں نے آ کے حدود نے ایک ایسی چیز کی طرف نشاندہی کی جو ان کی ذمہ داریوں میں آتا تھا، یا ان کی توجہ اس پر نہیں تھی، یا اس کے بارے میں ان کو جان نہیں تھی. تو الحمدللہ یہ بھی ہمیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنی، اگر ہم دیکھیں کسی کو اپنے سے بڑے کو کہ اگر وہ کسی چیز میں پیچھے ہے یا اس کو وہ چیز کرنی چاہیے، تو ہم ان کو نشاندہی یاد دہانی کروا سکتے ہیں اس میں. بالکل جزاکم اللہ خیرن. بالکل. اور بڑوں کو چاہیے کہ وہ سننے کا حوصلہ رکھیں، اور ایون اگر مثلاً اپنے بچے پر آپ غضبناک ہیں کہ اس نے آپ کی اجازت کے بغیر کوئی کام کر لیا، تو پھر اس کو وضاحت کا موقع دیں اور حوصلے سے سارا سن بھی لیں. یعنی اب جتنی یہ بات تھی اس میں کچھ ٹائم تو لگا ہوگا، تو پھر میں سوچ رہی تھی کہ وہ کیسے بات کر رہا ہوگا اور وہ کون سی بولی ہوگی، اور سلیمان علیہ السلام ایگزیکٹلی اس کو سن کے اور اس کو ڈسفر کر لیا، اور پورا پھر قرآن مجید میں ایز اٹ از آ گیا کہ کیا اس نے کہا تھا. ظاہر وہ انسانوں والی بولی تو نہیں بول رہا تھا، نہ وہ یہ آیتیں پڑھ رہا تھا. تو بہرحال یہ کمال کی حکومت تھی، اور اللہ تعالیٰ جس کو جو جس چیز سے، جس نعمت سے چاہے نواز دے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اندر اچھی عادتیں پیدا کرے، اور ہمیں حوصلہ دے. مجھے تو یہ ساری حوصلے کی بات لگتی ہے کہ ایک لیڈر جو ہے نا اس وقت تک اچھا لیڈر نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر ایک ٹالرنس اور صبر اور برداشت اور جذباتیت کا نہ ہونا، اور دورس نتائج کو دیکھنا، اور لوگوں کو مارجن دینا، لوگوں کی بات پر ٹرسٹ بھی کرنا، یہ ساری چیزیں ہوں تو ہی انسان پھر ویسی حکومت کر سکتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ان کو امپورٹنس دینا، إبراهيم ان کی ضروریات کا خیال وعلى کرنا. آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى
إبراهيم إنك حميد مجيد